اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں کوئی بھی قرآن و حدیث سے بات کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین، ایک ایتھیسٹ تھا، دہریہ جسے کہتے ہیں، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور ناظرین ایک وقت مقررہ پر ایک جگہ جو ہے وہ مقرر ہوئی، متعین ہوئی کہ یہاں پر مناظرہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا لوجیکل انداز اپنایا۔ آپ ناظرین وقت مقررہ پر اور مقام متعینہ پر وہاں پر دیر سے پہنچے۔ جب دیر سے آئے تو اس دہریے نے شور مچا دیا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا، جیسے وہ کسی زمانے میں بگ بینگ تھیوری تھی نا، کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی، تو یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین اس کے 4 سوالات تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے 4 سوالات کے جواب دو۔ ناظرین پہلا سوال یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، اسے بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو وہ کب سے ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ تیسرا سوال کہ یعنی اللہ تعالیٰ کب سے ہے، اور تیسرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا۔ اور ناظرین ایک اور سوال، بلکہ یہ دونوں سوال ایک ہی ہیں۔ ایک سوال تیسرا سوال یہ تھا کہ اس کا جو اس وقت رخ ہے وہ کس طرف ہے، اور چوتھا سوال تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہ 4 سوالات تھے، 4 کوسچنز تھے۔ آپ دیر سے آئے تو اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام ہے اور اس نے وقت کی پابندی نہیں کی اور دیر سے آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پہلے میری بات تو سن کہ مجھے دیر کیوں ہوئی۔ اب دیکھیں لوجیکل انداز، اس کو سمجھانا تھا نا۔ تو فرمایا کہ میں دیر سے اس لیے آیا کہ میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا تھا، تو وہاں کشتی نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، لمبا چوڑا درخت ہے، اور وہ اچانک زمین پر گرا، اس میں سے لکڑی نکلی اور خود بخود کشتی بنی، اور میں اس کشتی میں سوار ہو کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر ہو گئی تو فرمایا، اس نے کہا کہ شور مچایا، اس نے کہا بھلا دیکھو کہ درخت خود بخود گر جائے، اس میں سے لکڑی خود بخود نکل جائے، اور بغیر کسی بنانے والے کے وہ بن جائے، کشتی بن جائے۔ فرمایا تو یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو تمہارا سوال ہے نا کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، کسی نے بنائی نہیں، تو میں یہی کہنے آیا ہوں کہ جب ایک معمولی سی کشتی بغیر صانع کے، بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، تو اتنی بڑی دنیا بغیر خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ ناظرین اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کہا تیرا دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا۔ دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، تو کہا گنتے گن، 10 سے گنتے گن الٹی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0۔ تو کہا 0 سے پہلے کیا ہے، کہا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ناظرین وہ خاموش ہو گیا۔ تیسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے، فرمایا کہ چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا گیا، ناظرین فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کا رخ کس طرف ہے، تو کہا کہ اس کا رخ چاروں طرف ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رخ سے پاک ہے، وہ ہر طرف ہے۔ اس پر بھی خاموش ہو گیا۔ چوتھا سوال کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، فرمایا کہ تو سوال کرنے والا ہے، میں جواب دینے والا ہوں۔ تو
تو تو نیچے اتر، میں اوپر آؤں گا۔ امام اعظم اوپر بیٹھے، وہ نیچے اترا، فرمایا کہ میرا رب ایک نہ ماننے والے کو اس وقت رسوا فرما رہا ہے اور اپنے ماننے والے کو اس وقت عزت دے رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، مجمع تھا اور اس کے سامنے وہ ایتھیسٹ جو تھا، جو دیریہ تھا، وہ بالکل خاموش ہو گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کے لوجیکل انداز میں دلائل دے کر اسے خاموش کروایا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 36 ہے، اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اسے مکذبین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مکذبین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے اندر 36 لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 36 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، فا ایک کلمہ، سیرو دوسرا کلمہ، فی تیسرا، الارضی چوتھا، فا پانچواں، انظرو چھٹا، کیف ساتواں، کانا آٹھواں، عاقبۃ نواں، المکذبین 10واں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا سیرو، فسیرو، یہاں پر ناظرین سیرو میں آپ دیکھیں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں، تو اسے ہم پڑھیں گے فسیرو، یہاں پر را کو چونکہ پیش ہے تو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی الارضی، فا کے نیچے زیر ہے، اسے الارضی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور ارضی میں را ساکن ہے، ما قبل حمزہ پر زبر ہے۔ ناظرین را پر ہم نے جیسے ابھی بتایا کہ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں ساکن کی صورت میں بھی قاعدہ وہی ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ جب را ساکن ہو ظاہر ہے اس پر تو کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو اب اس کا ما قبل دیکھیں گے کہ پہلے والا جو حرف ہے، اور اگر ان کیس پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے، لیکن قاعدہ وہی رہے گا۔ تو پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر پر کر کے پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے جو حمزہ پر زبر ہے تو اس وجہ سے را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فی الارض، فا انظروا، فا پر زبر ہے، اسے انظروا کے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے فانظروا، فانظروا، اور یہاں پر چونکہ ناظرین یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ را پر پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فانظروا کیف، کیف کان، کیف کان عاقبۃ المکذبین، عاقبت میں تا پر پیش ہے، اس سے المکذبین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور ناظرین یہاں پر ہم پڑھیں گے عاقبۃ المکذبین، عاقبۃ المکذبین، یہاں وقف کریں گے تو مکذبین پڑھا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسیروا، فسیروا،
فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ناظرین یہ آیت نمبر 36 سے 36 نمبر آیت ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. تو چلیں جی اب دیکھتے ہیں ہم کہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے الارضی، پہلا اسم ہے الارضی، دوسرا ہے کیفا، تیسرا ہے عاقبۃ، اور چوتھا ہے المکذبین. تو کل ناظرین یہاں پر 4 اسما ہے. پہلا الارضی، اور دوسرا کیفا، اور تیسرا عاقبۃ، اور چوتھا المکذبین. چار اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل سیرو، دوسرا ہے انظرو، اور تیسرا ہے کانا. نمبر 1 سیرو، نمبر 2 انظرو، اور نمبر 3 کانا. ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 افعال ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں جو ہے وہ حروف کی جانب کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے فی، یہاں پر بھی فا ہے، نمبر 1 میں گزر چکا ہے. تو کل 2 حروف ہیں. نمبر 1 فا، اور نمبر 2 فی. تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو 4 اسما ہیں، 3 افعال ہیں، 2 حروف ہیں. تو کل ملا کر ناظرین 9 کلمات ہوئے. 4 اور 3 7، 7 اور 2 9. اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم ہے الارض. ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کہتے ہیں
زمین کو. اور بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے ارادن. ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا مفرد اور جمع کا. اور بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض جو ہے یہ اسم جنس ہے. جب ہم عربی لغت میں، عربی گرامر میں کسی کو اسم جنس کہتے ہیں، اسم کو اسم جنس کہا جاتا ہے، تو پھر ناظرین وہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو اس صورت میں ارض جو ہے ہم اس کا ترجمہ کریں گے زمین بھی، جہاں قرینہ ہوگا تو زمین، اور جہاں جمع کا قرینہ ہوگا تو وہاں زمینوں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. عام طور پر ناظرین اردو میں ہم ارض اور اراضی، خاص طور پر جو ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں تو وہاں ناظرین یہ لفظ جو ہے بکثرت ہمیں نظر آتا ہے. ارض اور فلاں کی اراضی کتنی ہے، تو اردو میں ہم کہتے ہیں اراضی، ٹھیک ہے نا، اور عربی میں ارادن. تو ضاد اور ضاد کا فرق ہے کہ اردو میں ہم ضاد پڑھتے ہیں، عربی میں ضاد پڑھتے ہیں، لیکن استعمال بہرحال ہوتا ہے. ارادن. اچھا جی، اس کے بعد ہے کیفا. کیفا ناظرین یہ یعنی کسی کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کیفا انتا، آپ کیسے ہیں. کیفا حالکا، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسا، کیسے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے عاقبتو. یہ عاقبتن تھا، لیکن مضاف کی صورت میں ظاہر جب کوئی اس سے مضاف ہو تو تنوین اس پر نہیں آتی، تو اسی لیے پیش ہے عاقبتو. ٹھیک ہے نا. فاعلتو کے وزن پر ہے، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو عام طور پر جو ہے یہ ناظرین اس میں فاعل کہلاتا ہے. تو عاقبتو اس کا معنی ہوتا ہے انجام والی. عاقب انجام والا، عاقبتو انجام والی. لیکن ناظرین عاقبت کو ہم انجام کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. ناظرین ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ آخرت کا ایک نام عاقبت بھی ہے، عاقبت بھی کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی پر غصہ آ جائے، کوئی الٹے سیدھے کام کر رہا ہو، ہمیں غصہ آ جائے، دوست ہو ہمارا، ہم کہتے ہیں نا یار اپنی عاقبت کو سنوار لو، یعنی اپنی آخرت کو، اپنے انجام کو سنوار لو. تو ظاہر ہے کہ آخرت جو ہے وہ بھی ہماری عاقبت ایک طریقے سے، تو اس لیے انجام ہے، تو اسی لیے ہم اس کو جو ہے وہ عاقبت کہتے ہیں. تو برا انجام بھی ہوتا ہے، اچھا انجام بھی ہوتا ہے. تو یہ عاقبت جو ہے ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین المکذبین. مکذبین مکذب کی جمع ہے. مکذب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مفاعل باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے. اس کا معنی ہے جٹلانے والا. مکذبین اور مکذبون دو جمع آتی ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جٹلانے والے، بہت سے لوگ. کذب یکذب تکذیب. تکذیب اس کا مصدر ہے اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے جٹلانا، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تکذیب. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کی باتوں کی تکذیب کر رہا ہے، یعنی جھٹلا رہا ہے. تو یہ تکذیب جھٹلانے کے معنی میں ہوتا ہے، یہ مصدر ہے اس کا. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. سیرو فعل امر حاضر معروف اور صیغہ جمع مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اور اسے ناظرین فعل امر کہتے ہیں. یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اور اس کا معنی ہے تم سیر کرو یا تم چلو، یا تم سب سیر کرو یا تم سب چلو. ٹھیک ہے نا. یا آپ سیر کریں یا آپ چلیں، یا آپ سب سیر کریں یا آپ سب چلیں. ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. انظروا یہ بھی فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم دیکھو یا تم سب دیکھو، یا آپ دیکھیں یا آپ سب دیکھیں. ناظرین اس کے بعد ہے کانا. کانا یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی عام طور پر ہوتا ہے وہ تھا یا وہ ہے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ یہاں پر فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام، فعل تو ہو لیکن تمام خصوصیات فعل کی نہ پائی جائیں، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جائیں. جیسے مثال کے، اسی لیے اس کو فعل تو کہتے ہیں لیکن فعل ناقص کہتے ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل ناقص بھی اپنے اسم اور خبر کو
چاہتا ہے، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ فا اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فی جو ہے یہ ظرف کے لیے آتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو۔ زمان یعنی زمانے کی بات، مکان یعنی مکان کی بات، تو یا فی الارض زمین میں، تو یہ ظرف مکان ہے، ظرف مکان کے لیے ہے۔ فی کا معنی ہے میں۔ ناظرین 9 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض میں عرض اور اراضی، نمبر 2 عاقبت، نمبر 3 مکذبین میں تکذیب۔ یہ 3 اسماء ہیں۔ آج ناظرین اتفاق یہ ہے کہ افعال میں سے اور حروف میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اسماء میں سے 3 ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، سین یا زیر سی، را و پیش رو، فسیرو، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، فی الارضی، فسیرو فی الارضی، فا نون زبر فن، ضا پہ زو، را و پیش رو، فانظرو، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کیفا کانا، عین الف زبر عا، قاف زیر قی، با زبر با، تا لام پیش تل، عاقبت ال، میم پیش مو، کاف زال زبر کذ، زال زیر دی، با یا زیر بی، نون زبر نا، عاقبت المکذبین۔ یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے عاقبت المکذبین۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اب ہم چلیں گے تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کروں ناظرین کہ تلاوت ہم ترتیل کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ترتیل کہتے ہیں انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جسے عام طور پر کسی بھی پروگرام کے آغاز میں جو تلاوت ہوتی ہے ترتیل کے ساتھ تلاوت کہلاتی ہے۔ اور پھر ہم حدر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ حدر کا معنی ہوتا ہے کہ قدرے تیز پڑھنا، لیکن کوئی مخرج، کوئی تلفظ وغیرہ ناظرین وہ زائل نہ ہو، وہ نہ یعنی وہ اس سے نہ نکلا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر تراویح میں پڑھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تدویر، جسے فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار کو تدویر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس یا تو، اس کا معنی ہوتا ہے پس یا پھر تو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا معنی کیا گیا پس۔ سیرو تم چلو، فی میں، الارض زمین، فا پھر، یہاں فا پھر کے معنی میں ہے۔ انظرو تم دیکھو،
कैफ़ा कैसे, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अलमुकद्दिबीन झुटलाने वालों। नाज़रीन व सामईन, ये हर्फ ब हर्फ और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा है। अब आपको लिए चलते हैं आसान फ़हम बामुहावरा तर्जमे की जानिब। फसीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सो तुम ज़मीन में सफ़र करो, फिर देखो कि रसूलों की तकज़ीब करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। सो तुम ज़मीन में सफ़र करो, फिर देखो कि रसूलों की तकज़ीब करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। नाज़रीन व सामईन, ये आसान फ़हम बामुहावरा तर्जमा। और अब आपको लिए चलते हैं तफसीर की जानिब। और तफसीर जो हम आज अर्ज़ करेंगे वो आयत नंबर जो है वो, नाज़रीन हमने पहले आयत नंबर 30, 31, 32 की, फिर उसके बाद हमने आयत नंबर 33 और 34 की तफसीर भी आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। आयत नंबर 34 में क्या फ़रमाया था? फ़असाबहुम सय्यातु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सो उनके कामों की बुराइयां उन्हें पहुंच गईं और उनको उस अज़ाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। यानी यहाँ बताना ये मकसूद है कि जो भी उन्होंने यानी जो भी उन पर अज़ाब आएगा, यानी आखिरत में जो अज़ाब मिलेगा, तो वो उन पर जुल्म नहीं होगा, बल्कि जो उन्होंने दुनिया में किया है, अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाया है, झुटलाया है, तो जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया है तो अब उन्हें आखिरत में उसकी सज़ा मिल रही है, तो उन पर कोई जुल्म नहीं है। यानी क्या करते थे वो कि वो अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ताला की तालीमात को झुटलाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे। तो फरमाया कि जो अज़ाब आएगा तो इनके झुटलाने का नतीजा होगा और इसका बुरा अंजाम ये होगा कि इनको आखिरत में अज़ाब दिया जाएगा। फिर इसके बाद नाज़रीन आयत नंबर 35 की तरफ आ जाएँ। वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अला रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। और मुशरिकीन ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी और की इबादत न करते, ना हम हमारे बाप दादा और ना हम उसके हुक्म के बग़ैर किसी चीज़ को हराम कहते। इससे पहले लोगों ने भी इसी तरह किया था। सो पैगम्बरों के ज़िम्मे तो सिर्फ़ अल्लाह के पैगाम को साफ साफ पहुँचा देना है। नाज़रीन, अब कुफ़ार मक्का ने सय्यदना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत में जो पहले ये शुबा पेश किया था कि आप जिस कुरान को अपनी नबूवत की दलील करार देते हैं उसमें तो सिर्फ़ पहले लोगों की कहानियाँ हैं। ज़ाहिर है कि उसमें अम्बिया के क़िस्से हैं और जो अक़वाम हैं नाज़रीन उनकी बात की गई है। तो ये उन्होंने कहा कि क़ालू असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पिछलों की कहानियाँ हैं। तो नाज़रीन व सामईन, हालांकि क़ुरआन में ये क़िस्से बयान जो किए गए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम, फिर जो है वो मुख्तलिफ़ अम्बिया के रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो क़िस्से बयान किए गए, फिर नाज़रीन मुख्तलिफ़ अक़वाम का यानी इन नबियों में से, इन रसूलों में से जो इनकी कौमें थीं उन पर जो अज़ाबात का तज़किरा यानी जो सिलसिला था, तो नाज़रीन वो भी बयान किया और ये भी रीज़न पेश किया कि उनको अज़ाब क्यों आया था। तो हालांकि ये नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको बताया तो ये तो आका अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था कि दुनिया में आका अलैहिस्सलाम ने किसी से पढ़ा नहीं कि और किसी की जाकर सोबत में इस तरह नहीं बैठे कि कहीं असातिज़ा की सोबत में बैठे हों या कहीं असातिज़ा के पास गए हों या किसी से कुछ सुना हो, तो बग़ैर सुने किसी से सीखे एक जो है वो आपको एक शख्स बता रहा है कि पिछले अक़वाम में ये था, इतने अम्बिया थे, ये नबी गुज़रे थे, फिर उनकी कौमों के साथ ये हाल हुआ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का खुला मोजिज़ा था और ये क़ुरआन का मोजिज़ा भी है कि क़ुरआन ये बात साबित करती है कि क़ुरआन अल्लाह ताला की सच्ची किताब है। तो लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि जी क़ालू असातीरुल अव्वलीन, ये तो अगलों की कहानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने उनके इस शुबे का ज़िक्र करके इसका रद्द फरमाया। फिर दूसरा शुबा ये पेश किया कि अगर आप
سچے نبی ہیں تو ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو سابقہ آیت میں اس کا بھی جواب دیا، اور اب اس آیت میں ان کا جو تیسرا شبہ ہے وہ پیش فرمایا جا رہا ہے کہ جس میں کفار مکہ نے جبر کے طریقے سے استدلال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، خواہ آپ دنیا میں آتے یا نہ آتے۔ ناظرین و سامعین، فرقہ جبریہ ایک تھا اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اگر مطلب ہم دنیا میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے تو ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی وہ چاہتا ہے تو ہم کرتے ہیں، وہ نہ چاہے تو ہم کیوں کریں؟ تو انہیں فرقہ جبریہ کہا گیا کہ وہ جبر کے قائل تھے کہ جی ہم بے اختیار ہیں، ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستوں کا انتخاب ہمیں عطا فرمایا اور اختیار بھی عطا فرمایا کہ تم انتخاب کر سکتے ہو، اختیار بھی عطا فرمایا کہ چاہو تو تم اختیار کرو، چاہو تو نہ کرو، کرو گے تو تم یعنی اس راستے کا انتخاب کرو گے اللہ کے راستے کا اور اس کے رسول علیہ السلام کے راستے کا، تو یہ راستہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، شیطانی راستے کا انتخاب کیا، تو پھر تمہیں آخرت میں عذاب سہنا پڑے گا۔ تو دونوں راستے ہمارے پاس ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کتنا اختیار دیا گیا، تو آپ نے ایک پاؤں اٹھایا اور اس نے کہا کہ کتنا اختیار نہیں دیا گیا، تو فرمایا کہ دوسرا پاؤں میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو اتنا اختیار ہے، بعض چیزوں میں اختیار ہے، بعض چیزوں میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کلی اختیارات دیے جاتے تو پھر انسان کیا کرتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جس کے پاس ذرا سا اختیار آ جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کرتا، پھر زمین پر ہر کوئی خدا بن بیٹھتا ہے، معاذ اللہ، فرعون کی طرح، حامان کی طرح اور قارون کی طرح۔ تو اسی لیے کچھ چیزوں کا اختیار عطا فرمائے، کچھ چیزوں کا اختیار عطا نہیں فرمائے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی ہر چیز میں مطلب بس ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کی مرضی ہوتی تو ہم کرتے ہیں، اس کی مرضی نہیں ہوتی تو ہم نہیں کرتے۔ تو ناظرین پھر وہ کہتے تھے کہ جب ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے اور اگر اللہ کو ہمارا ایمان مطلوب ہوتا تو وہ ہم کو مومن بنا دیتا، اور اس میں آپ کو پیغام دے کر بھیجنے اور آپ کی تبلیغ کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ناظرین سورہ الانعام میں بھی اس کی آیت نمبر 148 میں بھی کفار کا یہ اعتراض جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور ناظرین اس کا ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں جواب عرض کر چکے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، تمام فرشتے اور مخلوق اپنے اختیار کے بغیر ناظرین جبراً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کیونکہ اس میں ناظرین باتیں سمجھنے کی ہیں، تو آج کے لیے آج کی ہم تفسیر یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل مزید اہم باتیں آپ کی خدمت میں گزار کریں گے انشاءاللہ، اور اس وقت کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ابھی ناظرین یہیں پر ہم موقوف کرتے ہوئے اور پھر ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کال کیا کرتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، نہیں یہاں سے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسیروا فی الارض فانظروا، ارضی نہیں ہے، فی الارض، فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فی الارض، فِي الْأَرْضِ
فانظروا كيف كان عاقبة عاقبۃ المكذبين المکذبین عاقبة نہیں، عاقبات المكذبين نہیں، عاقبۃ المکذبین. عاقبة المكذبين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابرش بات کر رہی ہو؟ جی. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ترجمہ: سو تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سائیوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ترجمہ: سو تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو کیسا انجام ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ماشاء اللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ میں انڈیا میں بروڈا سے بول رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے بات کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میں ذاکر سید بول رہا ہوں. آواز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا نام ہے آپ کا؟ گجرات سے بول رہا ہوں. اچھا گجرات سے بات کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ذاکر حسین سید. کیا نام ہے؟ ذاکر حسین سید. اچھا ذاکر حسین سید. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ذاکر حسین سید. جی 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 ذاکر صاحب سبق کو جی سید. جی سمجھ گیا میں. سبق و ترجمہ سنائیے. بالکل خیریت سے صاحب. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا آتا ہے. جی جی چلے خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سبق و ترجمہ جی. سنائیے. اچھا میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ بسم آمین اللہ آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسیروا فی الارض فسیروا فی الارض فانظروا فانظروا کیف کان عاقبۃ مکذبین. میرے خیال میں کچھ وائس کا ایشو ہے جو ان کو ڈیلے ہو کر پہنچ رہی ہے، اور مجھے بھی ان کی آواز بہت دیر سے آ رہی ہے. لیکن بڑی خوشی ہوئی. ذاکر صاحب اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ رب العالمین سب کو سلامتی عطا فرمائے. ہمیں ضرور دوبارہ بھی جوائن کیجیے گا اگلے پروگرام میں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین www
www.arykqtv.tv اس پر. اور آپ اس کے علاوہ مختلف جو ARYQTV کے یعنی جو یہ پروگرام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ آپ ڈیجیٹل فورمز پر دیکھ سکتے ہیں. اور چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، آپ جو بھی جس دن کا پروگرام چاہیے تو آپ تاریخ ڈیٹ ڈال کر آپ سرچ کر سکتے ہیں نام کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، خود بھی مستفید ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.